صلوات اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر بلندی سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو وجود میں لا کر منصع شعور پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر، ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا۔ وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی عقوب الشک فی ہے انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کچھ سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولے، صلوات پڑھ دوں محمد۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، ولایت شناسی کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ جو ولایت علی کو اپنے دل میں سما لیتا ہے، جو مستغرق ولایت علی ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے تمام چیزیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے موت اور زندگی پا اختیار ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر لے تو گویا مر جاتا ہے، آنکھیں کھول لے تو گویا زندہ رہتا ہے۔ یہ صرف ولایت کا کمال ہے، اس لیے کہ ولایت علی ایک ایسا جوہر ہے جو سب کو میسر بھی نہیں آتا۔ یہ قسمت کی بات ہے، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے۔ جس کو ملتا ہے اس کا شجرہ پاک ہوتا ہے، جس کو نہیں ملتا ہے اس کا شجرہ نجس ہوتا ہے۔
قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرِّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، یعنی گروہ در گروہ نہ بٹو، تفریق نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ کیسے ایک ہوگا انسان؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، یہ تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ تمام عالم اسلام میں رہنے والے لوگ، عالم اسلام کے مسلمان سب اتفاق رکھیں گے اور سب متحد ہو جائیں گے، اتحاد ہو جائے گا۔ جو ہم نعرے لگاتے ہیں جگہ جگہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتحاد اتحاد اتحاد، تو اللہ اتحاد کا فارمولہ بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرِّقُوا، اور تفریقے بازی نہ کرو۔ اب یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ حبل اللہ ہے کیا؟ امام نے فرمایا حبل اللہ سے مراد ولایت علی ہے، حبل اللہ سے مراد ولایت علی ہے۔ تو جب معصوم کی زبان نے یہ طے کر دیا کہ حبل اللہ سے مراد ولایت علی ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ولایت علی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے بازی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ولایت علی دامن میں نہیں آئے گی، جب تک ولایت علی سے متمسک نہیں ہوگا انسان، جب تک تفریقہ ہوتا رہے گا، اختلاف ہوتا رہے گا، لا الہ الا اللہ کہہ کر بھی تفریقے باز کہلائے گا، محمد رسول اللہ کہہ کر بھی تفریقے باز کہلائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ایک میزان دے دی ہے، ایک پیمانہ بتا دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور یہ حبل اللہ ہے علی کی ولایت، یہ رسی ہے علی کی ولایت، یعنی علی کی ولایت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں اختلاف نہ ہو، لوگ مل کے رہیں، تو ایک ہی میزان ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، تو ساتھ میں علی جن ولی اللہ بھی کہو۔ یا علی، تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ تفرقہ تبھی ختم ہوگا جب ولایت علی پر سب جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے تو پیغمبر نے کہا تو لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر لوگ علی کی محبت پر، علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ یعنی جہنم کی خلقت کا مقصد ہی دشمن علی ہے، دشمن علی کے لیے ہی جہنم خلق ہوئی ہے، وہاں دشمن علی ہی جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے غدیر کے موقع پر دین کا اتمام ہوا، تمام ہوا دین، اکمال دین کی سند ملی کہ آج دین مکمل ہوا۔ اس کے بعد یہ بھی اللہ نے کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ اس سے پہلے کافر مایوس نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے محمد مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ مایوس نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ کا اعلان بھی ہو گیا تب بھی مایوس نہیں ہوئے۔ کیوں مایوس نہیں ہوئے؟ وہ جان رہے تھے، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ جب محمد مصطفیٰ چلے جائیں گے تو ہم یہ دو نعرے مٹا دیں گے۔ لیکن انہوں نے غدیر کے میدان میں عجیب منظر دیکھا کہ پیغمبر اسلام جا تو رہے ہیں لیکن کسی کو منتخب بھی کر کے جا رہے ہیں۔ اب اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہوا۔ آج دین میں ایسا کیا آیا کہ کافر مایوس ہوا؟ بھائی نماز تو پہلے بھی تھی، روزہ پہلے بھی تھا، حج پہلے بھی تھا، زکوٰۃ پہلے بھی تھی، آخر دین میں ایسا کیا داخل کر دیا اللہ نے کہ کافر مایوس ہو گئے؟ کہ علی کی ولایت کو دین میں داخل کیا گیا، یعنی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، جب علی کی ولایت بیان ہوئی تو کافر مایوس ہو گئے۔ تو ایک میزان مل گئی، ایک پیمانہ مل گیا کہ علی کی ولایت سے ہر کوئی مایوس نہیں ہوتا، وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔
یہ بھی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ علی کی ولایت رحمت ہے اور علی کی عداوت لعنت ہے۔ علی کی ولایت رحمت ہے، علی کی عداوت لعنت ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ علی کی ولایت رحمت ہے، علی کی عداوت لعنت ہے، تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں جو علی کا چاہنے والا ہے وہ رحمت اللہ ہے، جو دشمن علی ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ جو علی کا منکر ہے وہ لعنت اللہ کہلائے گا، جو حامی ولایت ہے وہ رحمت اللہ کہلائے گا۔ اللہ کی رحمت اسے ملے گی جو علی کی ولایت والا ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے پوچھئے کہ تم جنت مان رہے ہو، اللہ کو مان رہے ہو، اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ سب کہیں گے نہیں دیکھا، تو مان کیوں رہے ہو؟ کہا محمد کی سچی زبان نے کہا ہے کہ وہ ہے تو ہم نے مانا۔ اس کا مطلب دیکھا نہیں، لیکن مانا کیوں؟ کیونکہ محمد کی سچی زبان نے کہا کہ وہ ذات ہے تو پھر ہے۔ محمد کی سچی زبان نے کہا جنت ہے تو پھر ہے۔ سب نے مانا، جتنے مسلمان ہیں سب مانتے ہیں جنت ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، حور و غلمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، سب مانتے ہیں کہ لا تعداد فرشتے ہیں، لیکن کسی ماننے والے نے نہ آج تک جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ کوثر کو دیکھا ہے، نہ سلسبیل کو دیکھا ہے، نہ حور و غلمان کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ انبیاء ما سبق کو دیکھا ہے، لیکن مانتے ہیں اس لیے کہ محمد کی سچی زبان نے کہا ہے جنت ہے تو پھر مانا گیا کہ جنت ہے۔ کوثر کے لیے کہا کوثر ہے تو مانا گیا کہ کوثر ہے۔ جہنم کے لیے کہہ دیا کہ جہنم ہے تو سب نے مانا۔ حد ہو گئی۔ شیطان تو کسی نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، مانتے ہیں نا۔ شیطان کی غیبت پر یقین ہے، شیطان غائب ہے، نظر نہیں آتا، مانتے ہیں۔ اب اسے میں دشمنی نہ کہوں اہل بیت سے تو اور کیا کہوں۔ شیطان کی غیبت سمجھ میں آتی ہے، میرے مولا کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنی چیزیں مانی جا رہی ہے۔ کوثر کو بھی نہیں دیکھا لیکن مان اس لیے رہے چونکہ محمد کی سچی زبان نے کہا۔ سلسبیل کو نہیں دیکھا لیکن مان اس لیے رہے چونکہ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے۔ کوثر کا پانی نہیں دیکھا لیکن مان اس لیے رہے چونکہ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مان اس لیے رہے چونکہ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن مان اس لیے رہے چونکہ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے۔ انبیاء ما سبق میں سے کسی نبی کو دیکھا نہیں لیکن مان اس لیے رہے ہیں چونکہ محمد کی سچی زبان کہہ رہی ہے۔ تو بھائی جب تم کروڑوں چیزیں بغیر دیکھے ہوئے صرف اس لیے مان رہے ہو کہ محمد کی سچی زبان نے کہا ہے، یہ کروڑ کی کروڑ چیزیں تم نے دیکھا نہیں لیکن اس لیے مانا کیونکہ محمد کی سچی زبان نے کہا ہے تو تم مان رہے ہو۔ تو بھائی جیسے محمد کی سچی زبان نے کوثر کے لیے کہا، سلسبیل کے لیے کہا، حور و غلمان کے لیے کہا، فرشتوں کے لیے کہا، اللہ کے لیے کہا، اسی محمد نے علی کا بازو بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی جن مولا۔ بغیر دیکھے چیزوں کو مانا۔ یہاں تو محمد دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب کا مولا ہے لیکن مان نہیں رہے ہیں۔ تو
تو یہ دشمنی نہیں علی سے تو اور کیا ہے؟ اس تمام چیزیں تو مانی جا رہی ہیں۔ ولایت شناسی ذہن میں رکھیے گا، گفتگو چل رہی ہے، محمد مصطفیٰ نے سب کچھ بتایا، اور اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے یہی کہا نا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اور اللہ آج دین سے راضی ہو گیا۔ اللہ دین سے راضی ہو گیا، توجہ، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ دین میں نماز پہلے تھی، روزہ پہلے تھا، حج پہلے تھا، یتیموں پر شفقت کرنے کا حکم پہلے تھا، امر بالمعروف پہلے تھا، نہی عن المنکر پہلے تھا، لیکن اللہ دین سے راضی نہیں ہوا تھا۔ نماز کے ہوتے ہوئے دین سے راضی نہیں ہوا، روزوں کے ہوتے ہوئے دین سے راضی نہیں ہوا، حجوں کے ہوتے ہوئے دین سے راضی نہیں ہوا، زکوٰۃ کے ہوتے ہوئے دین سے راضی نہیں ہوا۔ دین سے راضی تب ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اللہ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ یاد رکھو، تم نمازیں کتنی بھی پڑھو، لیکن میں تمہاری نماز سے راضی تبھی ہوں گا جب علی کی ولایت ساتھ میں ہوگی۔ اگر علی کی ولایت یا علی یا علی یا علی، اگر علی کی ولایت ساتھ میں ہوگی تو اللہ راضی ہوگا۔ جب علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، ہمارا اور آپ کا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ علی کی ولایت کے بغیر دین ادھورا رہا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو دین مکمل ہوا، دین کامل ہوا۔ محمد کی سچی زبان نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ 1.25 لاکھ نبی جو آئے اس میں محمد مصطفیٰ شامل، سردار انبیاء، کہ جتنے نبی آ چکے ہیں سب کا کمال علی میں موجود ہے، سب کا کمال علی میں موجود ہے، لیکن علی کا کمال صرف محمد میں ہے۔ علی کا کمال کسی نبی میں نہیں ہے، محمد مصطفیٰ میں ہے۔ محمد مصطفیٰ بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے پوچھا، اپنا ہاتھ بلند کیا کہ بتاؤ یہ میرا داہنا ہاتھ کیسا ہے؟ اٹھے کچھ لوگ، علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضور آپ کے داہنے ہاتھ کی مثال بالکل چاند کی طرح ہے۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، تم نے غلط کہا، تم بتاؤ۔ حضور آپ کے ہاتھ کی مثال کہکشاں کی طرح، بیٹھ جاؤ، غلط۔ تم بتاؤ۔ حضور آپ کا ہاتھ بالکل سورج کے مانند ہے، بیٹھ جاؤ، غلط۔ جب لوگ پوچھتے رہے، رسول پوچھتے رہے، لوگ جواب دیتے رہے اور بٹھاتے رہے غلط کہہ کے، تو آپس میں لوگوں نے کہا لگ رہا ہے آج رسول خدا علی سے کچھ سننا چاہ رہے ہیں۔ یا علی تم اٹھو۔ علی اٹھے، کہا یا علی بتاؤ میرا داہنا ہاتھ کیسا ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا چاند کے جیسا، کوئی کہہ رہا تھا کہکشاؤں کے جیسا، کوئی کہہ رہا تھا سورج کے جیسا، کوئی کہہ رہا تھا قندیلوں کے جیسا، لیکن پیغمبر سب کو کہہ رہے تھے غلط 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 غلط۔ لیکن جب علی سے پوچھا بتاؤ علی میرا داہنا ہاتھ کیسا ہے، علی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، اے رسول خدا آپ کا داہنا ہاتھ آپ کے بالکل بائیں ہاتھ کی طرح ہے۔ سمجھا نہیں پایا میں؟ آپ کا داہنا ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ کی طرح ہے۔ پیغمبر بھی آگے بڑھے، علی کے بازوؤں کا بوسہ دے کے کہا کہ تمہارا بھی داہنا ہاتھ تمہارے بائیں ہاتھ کی طرح ہے۔ یہ آپ کو سننے میں بالکل سامنے کی بات لگ رہی ہے، لیکن اس میں بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ کیا؟ جا کے تجربہ کروا لیجئے، ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، سائنسدانوں سے پوچھ لیجئے، کسی انسان کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی طرح نہیں ہوتا۔ جتنی طاقت داہنے ہاتھ سے ہوتی ہے اتنی طاقت بائیں ہاتھ میں نہیں ہوتی، دونوں کی طاقت میں فرق ہوتا ہے۔ یہی فرق رکھا ہے مولا میں اور بندے میں، بندوں کا ہاتھ ایک جیسا نہیں ہوتا، مولا کا وجود ایک جیسا۔ علی کا ہاتھ جیسی قوت داہنے ہاتھ کی ویسی ہی قوت بائیں ہاتھ کی۔ علی چاہے تو خیبر داہنے ہاتھ سے الٹ دے، علی چاہے تو خیبر بائیں ہاتھ سے الٹ دے، اس لیے کہ جو قوت اس ہاتھ کی ہے وہی قوت اس ہاتھ کی بھی ہے۔ تو بھائی بشر کے ہاتھ اور ہیں، کیوں قوت برابر نہ ہو؟ دنیا کے انسانوں کے ہاتھ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن علی کا ہاتھ ایک جیسا کیوں ہے؟ بھائی ایک جیسا کیوں نہ ہو؟ ہمارا ہاتھ بشر کا ہاتھ ہے، علی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔
کھل جاتے ہیں. وہ زبانیں فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں. ان کا ہاتھ، تم ان کے ہاتھ کی برابری نہیں کر سکتے تو ان کے ذات کی برابری کیا کرو گے؟ یہ طلسم خدا ہیں، یہ اوصاف خدا کے مظہر ہیں. امیر کائنات سے ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے، ولایت ذہن میں رکھیے گا، شخص آیا سوال کرنے کے لیے، بھیجا گیا تھا، ایجنٹ تھا. فرعون شام نے بھیجا تھا کہ علی سے سوال کرنا. صبح کی نماز کے وقت وہ سوال کرنے کے لیے آیا. علی کا بھی ایک قدم صحن مسجد میں تھا، ایک قدم در مسجد میں. پلاننگ یہ کی تھی کہ صبح کی نماز کے وقت محدود ہوتا ہے، اور سوال اپنے اعتبار سے بہت عظیم لے کے آئے تھے کہ اگر علی اس کا جواب تفصیل سے دیں گے تو علی کی نماز چلی جائے گی، تو ہم کہیں گے علی نماز نہیں پڑھتے، اور اگر علی کہیں گے جواب نہیں ہے تو ہم کہیں گے دعویٰ کیا سلونی کا اور ایک جواب نہیں دے پائے. تو یہ پلان بنا لیا انہوں نے. آئے کیوں آئے ہو؟ کہ مولا سوال ہے. کیا سوال ہے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں وہ سوال پڑھنے والا ہوں کہ کون سی مخلوق انڈے دیتی ہے، کون سی مخلوق بچے دیتی ہے، تو آپ غلط ہیں. اس وقت میں وہ پڑھنے والا نہیں ہوں. ہاں علی سے بہت سارے سوال ہوئے ہیں، مجھے لگا تھا شاید آپ وہی سوچ رہے ہیں، تو میں وہ پڑھنے والا نہیں ہوں. علی کا ایک قدم در مسجد پہ، ایک قدم صحن مسجد میں. سائل نے کہا علی سوال کرنے آیا ہوں. علی مسکرائے، کہا جو تو سوچ رہا ہے ویسا ہوگا نہیں. علی جواب بھی دے گا، علی نماز بھی ادا کرے گا، تجھے یہاں سے جواب دے کر بھیجے گا، اللہ کی عبادت بھی بجا لائے گا. تیرا سوچا ہوا امر پورا نہیں ہو پائے گا. تو سوچ رہا ہے کہ علی کی نماز جائے گی، نہیں، علی کی نماز بھی نہیں جائے گی. علی جواب بھی دے گا، علی نماز بھی ادا کرے گا. انہوں نے سوال اپنے اعتبار سے بہت عظیم چنا تھا کہ یا علی بتائیے، ہم کاغذ قلم لے کے آئے ہیں، آپ اس پہ لکھ دیجئے کتنی مخلوق ہیں دنیا میں. یہ جملہ آپ سن چکے ہیں، جو انڈے دیتی ہیں، جو بچے دیتی ہیں. پھر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں، اسی طرف لے کے آنا ہے مجھے. ایک کتنی مخلوق انڈے دیتی ہے، سنا ہوا بارہا آپ نے سنا. مولا نے فرما دیا جن مخلوق کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتی ہیں، جن مخلوق کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتی ہیں. لیکن یہاں پہ وہ سوال نہیں. اس نے قلم اٹھایا کہ مولا لکھوائیے کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کون کون سی چیزیں نیکی ہیں. اب انہوں نے سوچا تھا علی لکھوائیں گے نماز نیکی، روزہ نیکی، حج نیکی، زکوٰۃ نیکی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی، امر بالمعروف کرنا نیکی، نہی عن المنکر کرنا نیکی. جب ہم برائی کے متعلق پوچھیں گے، گناہ کے بارے میں پوچھیں گے، تو علی کہیں گے شراب کا پینا گناہ ہے، جوا کا کھیلنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے. علی تفصیل بتاتے جائیں گے، ہم لکھتے جائیں گے. سوال بڑا عظیم لے کے آئے اپنے اعتبار سے. یا علی جواب دیجئے، یا علی جواب دیجئے کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کون کون سی چیزیں نیکی. پوری توجہ، کون کون سی چیزیں گناہ ہیں، کون کون سی چیزیں نیکی. ذہن میں کیا ہے؟ نماز کہیں گے، روزہ کہیں گے، حج کہیں گے، زکوٰۃ کہیں گے کہ یہ نیکی ہے. لیکن علی نے نہیں کہا، علی نے یہ بھی نہیں کہا کہ شراب پینا گناہ، کچھ نہیں بولے علی. علی نے ایک جواب دیا اور حجت قائم کر دیا کہ تو سوال کر رہا ہے کون کون سی چیزیں نیکی ہے، کون کون سی چیزیں گناہ ہے. تو جا آج کے بعد حجت قائم کر رہا ہوں، جا کے دیکھ لینا جتنی چیزیں میری ولایت پر ہیں وہ نیکی ہے، جو میری ولایت سے ہٹ کے ہے وہ گناہ ہے. کون کون سی چیزیں نیکی ہیں، کون کون سی چیزیں گناہ ہے. مولانا نے فرمایا جتنی چیزیں میری ولایت پر ہیں وہ نیکی ہے، جو میری ولایت سے ہٹ کے ہے وہ گناہ ہے. پوری توجہ، وہ گناہ ہے جو میری ولایت سے ہٹ کے ہے. امیر کائنات نے فیصلہ کر دیا نماز اگر علی کی ولایت پر ہو تو نیکی ہے، علی کی ولایت سے ہٹ کے ہو تو گناہ ہے. روزہ اگر علی کی ولایت پر ہو تو نیکی ہے، اگر علی کی ولایت سے ہٹ کے ہو تو گناہ ہے. اب یہ اپنی مرضی ہے، علی کی ولایت مان کے نماز کو نیک بنا لو، علی کو چھوڑ کے چاہے نماز کو گناہ بنا لو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
اور کیا آپ نے جتنی چیزیں یا علی جتنی چیزیں مولا کی ولایت پر ہیں وہ نیکی ہیں. مولا کی ولایت سے ہٹ کے ہے تو ظاہر تو نیکی لگے گی لیکن وہ اصل میں گناہ ہو رہا ہوگا اور پھر گناہ کی سزا ہے نا. اکثر لوگ کہتے تھے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا عدل کہاں چلا گیا. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نا کہ اس کا عدل کیا ہے. اگر علی کی ولایت ہوگی تب نماز نیکی میں شمار ہوگی ورنہ نماز پڑھنا گناہ ہوگا اور گناہ کی ہوتی ہے سزا. تو جزا کے بدلے تمہیں سزا ملے گی نماز کے عوض. اس لیے علی کی ولایت چھوڑ کے نہیں, علی کی ولایت دلوں میں اتار کے علی کی ولایت میں ڈوب کے نماز ادا کرنا ہے. کتاب کا نام عروج المعارف. سنیے ماشاءاللہ آپ کی ذوق سماعت کیا کہنے آپ کی والدہ سماعت کے. مولا خطبہ دے رہے تھے امیر کائنات اور یہ ولی ہے. ولی ولایت پہ گفتگو چل رہی ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو تھا کو تھی بنا دے. نہیں سمجھے. ولی وہ ہوتا ہے جو اگر کہہ دے لا تستعین ان تقضی بین الرجال, تجھ کو مردوں کے بیچ میں بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے, تو پھر جس سے کہا جائے وہ پھر مرد نہیں رہتا, عورت بن جاتا ہے. فوراً جنس تبدیل ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کی زبان نے کہہ دیا تو اسے ہونا ہے. وہ ہوتا ہے ولی. وہ خطبہ دے رہے تھے. مانع الاخبار شیخ صدوق کی کتاب, اس میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت ملے گی آپ کو. مولا خطبہ دے رہے تھے کہ جس نے کتے کو کھانا کھلایا اس نے 70 نبیوں کا خون بہایا. ایک شخص اس میں تھا جس کا بزنس ہی یہی تھا, بکریاں پالنا, گھوڑے پالنا, کتے پالنا, بزنس یہی تھا. وہ اٹھا اور رونے لگا. سب حیران, تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ بھائی آج تو میں مارا گیا, کب سے میں کھانا کھلا رہا ہوں کتوں کو, میں پالتا ہوں, کب سے کھلا رہا ہوں, نہ معلوم میری گردن پہ کتنے نبیوں کا خون آ گیا. واہ ویلا کرنا شروع کر دیا. امیر کائنات نے دیکھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ یا علی آپ نے ابھی کہہ دیا کہ جس نے کتے کو ایک لقمہ کھانا کھلایا اس نے 70 نبیوں کا خون بہایا, تو میں نے تو نہ معلوم کتنے نبیوں کا خون بہا دیا. میرا تو کام ہی یہی ہے مولا, اب میرا کیا ہوگا؟ میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا, میں بخشا نہیں جاؤں گا. امام مسکرائے کہ پریشان نہ ہو, میں 4 ٹانگ والے کتے کی بات نہیں کر رہا, میں اس 2 ٹانگ والے کتے کی بات کر رہا ہوں. میں 2 ٹانگ والے کتے کی بات کر رہا ہوں جو کھاتا بھی علی کا ہے اور بھونکتا بھی علی کو ہے. یا علی. مولا شاد رکھے آ سکتے ہیں. یا دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. علی کی ولایت. مولا نے فرمایا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو میرا ہی کھاتا ہے اور مجھے پہ بھونکتا ہے, غراتا ہے. یعنی مولا کی زبان نے یہ بھی طے کر دیا کہ جو منکر ولایت ہوتا ہے وہ کتا ہوتا ہے نا. اگر یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم علی کو جو ہے دکھاوٹی عقیدے بھی تو ہوتے ہیں, علی کو ہم جھوٹا عقیدہ دے کے جو ہے شفاعت پالیں گے, تو اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ جناب مسم تمار مولا علی کے چاہنے والے تھے, ان کے صحابی تھے. یہ مسم تمار کا شرف تھا کہ امیر کائنات جا کے ان کے کھجور کی دکان پر بیٹھ کے کھجوریں بیچا کرتے تھے, اکثر جایا کرتے تھے. ایک دن امیر کائنات آ کے بیٹھ گئے. جو یہ سوچتا ہے کہ علی کو ہم جھوٹا عقیدہ دے دیں گے اور ہمیں شفاعت مل جائے گی, اس کے لیے اس واقعے میں میسج ہے. کھجوریں بیچ رہے تھے مولا. میسم چلے گئے, مولا ابھی میں گھر سے آتا ہوں. ہاں میسم جاؤ, میں دیکھ رہا ہوں. عین اللہ دیکھ رہی ہے, عین اللہ دیکھ رہی ہے, جا میسم. چلے گئے میسم. ایک شخص آیا, یا علی کھجوریں چاہیے. علی نے کہا لے لو. اس نے کھجوریں لی, سکہ دیا. بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں, نوجوان دوست توجہ فرمائیں. سکہ مولا کے پاس رکھا, چلا گیا. گھر آیا, اس کی بیوی مولا کی چاہنے والی
بہت دعوے کرتی ہو کہ تمہارے مولا کو علم غیب ہے. ہاں ہاں بالکل ہے میرے مولا کو. کہا دیکھو میں کھوٹا سکہ دے کے چلا آیا, کھجورے لے آیا ان سے. انہیں اتنا نہیں معلوم کہ سکہ کھوٹا ہے کہ اصلی, اور تم کہہ رہے ہو علم غیب ہے. لاؤ کھاتا ہوں. کھجور نکالی, منہ میں ڈالی, جیسے ہی منہ میں رکھی کھجور ویسے ہی گلے میں اٹک گئی. کہا پانی لاؤ. جیسے ہی بی بی سے کہا پانی لاؤ, بی بی مسکرائی. کیا دشمن علی کو میں پانی دوں؟ دشمن علی کو میں پانی دوں؟ دشمن علی کو میں پانی دوں؟ کسی صورت کو کھجور باہر نکالی, کڑوی کھجوریں. غیظ و غضب کے عالم میں دوڑا آیا, یا علی تم نے مجھے کڑوی کھجوریں دے دی, تم نے مجھے اصلی کھجور نہیں دی, تم نے مجھے نقلی کھجور دے دی, یہ بہت کڑوی ہے, تم نے اصلی کھجور نہیں دی. علی مسکرائے. کہ تو نے مجھے کون سا اصلی سکہ دیا تھا؟ تو نے مجھے کون سا اصلی سکہ دیا؟ تو سکہ رکھ کے گیا, کھجوریں خود بخود بدل گئیں. کھجوریں میری اطاعت کرتی ہیں, دنیا کا ہر ذرہ میری اطاعت کرتا ہے. کھجور تو لے گیا یہ سوچ کے کہ علی کو پتہ نہیں, علی سب جانتا ہے, لیکن علی خاموش تھا کیونکہ جانتا تھا علی کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. تجھے لوٹ کے یہیں واپس آنا ہے, تجھے یہیں پلٹ کے آنا ہے, تجھے یہیں آنا پڑے گا. اب تو آ گیا ہے, تو نے اصلی کھجوریں اس لیے نہیں ملی چونکہ تو نے اصلی سکہ نہیں دیا, تو نے کھوٹا سکہ دیا تو کھجوریں بھی نقلی ملی. غور کیا واقعے پہ, علی کو کھوٹا سکہ دیا, کھجوریں کھوٹی ملی. ملت کو غور کرنا چاہیے, جب علی کو کوئی کھوٹا سکہ دے کے اصلی کھجور نہیں لے سکتا تو کھوٹا عقیدہ دے کے شفاعت کہاں سے لے لے گا؟ کتاب کا نام کتاب الفضائل, فضل ابن شاہزان ابن جبرائیل کی لکھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے. جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. یہ صحابی تھے مولا کے, انہوں نے نقل کیا ہے کہ رسول نے فرمایا اللہ ان الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین اجتمعوا علی بغض علی ابن ابی طالب ما یقع من عبادتہم فی السماوات لعذبہم اللہ تعالی فی النار. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ملائکہ جو مقربین ہیں, لو ان الملائکۃ المقربین, اگر مقرب ترین فرشتے, والمرسلین اور نبی رسول, یہ بھی ایک لمحے کے لیے اجتمعوا علی بغض علی ابن ابی طالب, علی کے بغض پر جمع ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے من عبادتہم, ان کی عبادت سمیت, لعذبہم اللہ تعالیٰ فی النار, منہ کے بل جہنم میں ڈال دوں گا. کس کے لیے کہہ رہا اللہ؟ فرشتوں کے لیے, رسولوں کے لیے, نبیوں کے لیے. فرشتے معصوم, نبی معصوم, رسول معصوم, پوری توجہ, رسول معصوم, نبی معصوم, فرشتے معصوم. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے کوئی علی کے بغض پر آیا, علی کی مخالفت پر آیا, تو عصمت والا منصب رہتے ہوئے بھی میں منہ کے بل جہنم میں ڈال دوں گا. اب ملت کو غور کرنا چاہیے, اگر ایک لمحے کے لیے باعصمت نبی بھی, باعصمت رسول, باعصمت فرشتے بھی ایک لمحے کے لیے علی کے بغض پر جمع ہو جائیں تو اللہ رسولوں پر رعایت نہیں کرتا, جہنم میں ڈال دیتا ہے. جب علی کا بغض رسولوں سے قبول نہیں تو 2% کے مسلمان سے علی کا بغض کیسے قبول کرے گا؟ اور کیا آپ نے علی کے بغض پر ایک لمحے کے لیے. پھر فرمایا اے ہزار من ان یدخلک شک فی علی کفر باللہ, اس سے بچو. کس سے؟
میں یدخلو کا شکن، جو تمہیں علی کے متعلق شک میں ڈالے اس سے بچو، کیونکہ علی پر شک کرنا اللہ پر شک کرنا ہے۔ ابن عباس ساتھ میں تھے اور غالباً